ہم اس سے دور ہو گئے کتنا عجیب ہے، شہرگ سے بھی جو ذات زیادہ قریب ہے، ہم اس سے دور ہو گئے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ جو بندہ فتنے فساد کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو بھی زندہ کر لے، اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور سنت سے جو محبت کرتا ہے، یوں سمجھو کہ یہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اور جو نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کر لے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، تو سنتوں کو سیکھنا، ہر موقع محل کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو سیکھنا۔ تو آج کے درس میں ہم بیان کریں گے گھر سے باہر نکلنے کی سنت اور گھر کے اندر داخل ہونے کی سنتیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ توجہ سے دھیان سے سنا کرے اور اس کو اپنے ذہن میں بیٹھائیں، اور پھر جب بھی گھر میں داخل ہو تو ان سنتوں کو سامنے رکھیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور جب بھی گھر کے اندر داخل ہو تو ان سنتوں کو سامنے رکھ کر اس پر عمل کر لے۔ تو گھر سے باہر نکلنے کی سنت نمبر 1 یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر سے باہر کہیں جانے کے لیے نکلے، مارکیٹ جانا ہے یا بازار جا رہے ہیں یا اسکول جا رہے ہیں یا مدرسے مسجد کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو نکلتی ہی یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا تقریباً سب کو یاد ہے، لیکن بس افسوس یہ ہے کہ گھر سے نکلتے وقت پھر یہ دعا ہم سے بھول جاتا ہے۔ اس کو بھولنا نہیں، جیسے کھانا نہیں بھولتا، سونا، ٹھیک ہے، کھیل کود، اسی طرح اس دعا کو بھی جو ہے نہ بھولے۔ اس کے نکلنے سے، اس دعا کے پڑھنے سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس دعا کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلا، میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ تو یہ سنت نمبر 1 ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر گھر میں داخل ہونے کی سنتیں کتنی ہیں؟ یہ بس گھر سے نکلنے کی ایک سنت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ بس یہ دعا پڑھیں۔ پھر ظاہری بات ہے کہ آپ راستے میں جائیں گے تو راستے کے پھر علیحدہ سنتیں ہیں کہ راستے کے بائیں طرف چلنا، سمجھ آ رہی ہے؟ نظروں کو نیچی کرنا، یعنی کسی غیر محرم عورت پر نگاہ نہ پڑے، کسی کے گھر کے اندر نہ جھانکے، اور راستے میں کسی کو تکلیف نہ دے، اور راستے میں اگر کوئی بوڑھا بندہ جا رہا ہے اس کے ساتھ سامان وغیرہ ہے تو وہ اٹھا لے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ راستے کی علیحدہ سنتیں ہیں۔ پھر اگر آپ گھر سے نکل کے گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی کے علیحدہ سنتیں ہیں کہ چڑھتے وقت آپ دایاں پاؤں پہلے اوپر رکھے، بسم اللہ پڑھے، پھر جب سوار ہو جائے تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھ لے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ کے ساتھ بزرگ لوگ ہیں تو اس کو جگہ دے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ علیحدہ سنتیں ہیں۔ پھر بازار میں جب جائے تو بازار کے علیحدہ پھر سنتیں ہیں۔ اب آتے ہیں گھر میں داخل ہونے کی سنتوں کی طرف کہ گھر میں داخل ہونے کی کتنے سنتیں ہیں۔ تو گھر میں بھی داخل ہونے کی پہلی سنت یہ ہے کہ جب کہیں باہر سے آپ آئیں اور گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں آپ سے اچھا داخل ہونا اور اچھا نکلنا مانگتا ہوں، کہ میرا نکلنا بھی خیر کے ساتھ ہو اور میرا داخل ہونا بھی خیر کے ساتھ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے ہم نکلے اور ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ کتنا اللہ پاک کے پیارے پیارے کلمات ہیں۔ جب ان کلمات کے ذریعے سے ہم گھر میں داخل ہوں گے تو گھر میں خیر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ گھر سے شر بھاگے گا، جھگڑے فساد یہ ختم ہوں گے جب ہم اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوں گے۔ اچھا، یہ سنت نمبر 1 ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہو تو کوشش کریں کہ دروازہ کٹکھٹائیں، تھوڑا سا دروازہ کٹکھٹائیں یا کھنکھاریں، اس طرح آواز نکالے، تاکہ اگر ماں، بہن، بھابھی وغیرہ کسی
اگر وہ لیٹی ہو یا اس طرح جو ہے حال میں ہو کہ وہ آنے آپ کے ڈائریکٹ آنے کو وہ ناپسند کرتی ہے، تو تاکہ ان کو خبر ہو جائے کہ گھر میں کوئی آ گیا، تو وہ فوراً اگر اس نے دوپٹہ نیچے کیا ہوا ہے تو دوپٹہ اوڑھ لے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر وہ لیٹی ہوئی ہے مثلا پردے کی حالت میں ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر جب گھر میں داخل ہو تو داخل ہونے کے ساتھ ہی سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھی دعا ہے، اس میں بھی جو ہے اللہ پاک کا نام آ گیا، اللہ پاک سے دعا مانگی گئی، تو اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو اس کو جو ہے نہیں بھولنا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر گھر میں جو ہے داخل ہونے کے بعد اگر وقت سونے کا ہے تو پھر آپ ڈائریکٹ اپنے جو ہے چارپائی یا بیڈ کی طرف، اپنے کمرے کی طرف چلے جائیں، اور پھر جو سونے کی سنتیں ہیں وہ علیحدہ ہے کہ آپ کیسے سو گے اور کیسے جاگو گے، یہ علیحدہ سنتیں ہیں. اور اگر وقت ہے کھانا کھانے کا، مثلا آپ ایسے وقت میں اسکول سے آ گئے کہ وہ وقت کھانے کا ہے، تو آپ اپنے کپڑے ڈریس وغیرہ بدل کے کھانا کھانے بیٹھ جائے، تو پھر کھانا کھانے کی علیحدہ سنتیں ہیں، وہ پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس کا مذاکرہ کریں گے. تو یہ گھر کے اندر کی جو ہے داخل ہونے کی سنتیں آپ لوگوں کو بتا دی گئی. تو اب سمجھ آ گئی داخل نکلنے کی ایک سنت کہ وہ کیا تھا کہ دائیں پاؤں کے ساتھ گھر سے نکلے اور دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور جب گھر میں داخل ہو تو کیا ہے کہ جب گھر سے جب کہیں سے باہر سے آپ آ جائیں اور گھر میں داخل ہوں تو پہلے دعا پڑھ لے، اللہم انی اسألک خیر المولج، یہ پوری دعا بس. اور پھر جو ہے گھر والوں کو سلام کرے، اور جب گھر میں کسی کے بے پردہ ہونے کا اندیشہ ہو، ماں بہن یا اسی طرح باجی وغیرہ، تو اس وقت گھنٹی اگر ہے تو گھنٹی بجائیں، اور گھنٹی نہ ہو تو اونچی آواز سے کھنکھارے اس طرح آواز نکالے. سمجھ آ رہی؟ بس ان سنتوں کو جو ہے سامنے رکھ کر اس پر جو ہے عمل کرے. ہم اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں گے تو اس میں ہمارے لیے دنیا کی بھی خیریں چھپی ہوئی ہے، آخرت کی بھی خیریں چھپی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امتیوں کو کہہ دے کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اے نبی علیہ السلام ان سے کہہ دو کہ تم پھر میرا اتباع کرو. سمجھ آ رہی کہ نبی علیہ السلام کا اتباع کرو، اللہ پاک محبت بھی کرے گا پھر تمہارے ساتھ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. اب نبی علیہ السلام سے محبت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے سنتوں کو یاد کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جن جن کاموں سے ہمیں منع کیا گیا ہے ان سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں. بس اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.